کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، طلب اور شوق کے ساتھ پکاریں گے تو اللہ ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو متوجہ ہے ہی، اس کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اللہ سے محبت کا تعلق قائم کریں۔ جیسے بچوں کو امی کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، اسی طرح ہمیں اپنے رب کو دیکھے بغیر، ان سے باتیں کیے بغیر چین نہ آئے۔ ذکر کی عادت ڈالیں، کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہفتے ہفتے مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں۔ اللہ سے آج تک کی غفلت کے بارے میں ہم سب توبہ کریں، اور آئندہ کبھی بھی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں ہم تلاوت کر سکتے اور ہم نے تلاوت نہ کی۔ چاہے تو ایک رکوع ہو، اگر بالکل نہیں پڑھتے ایک رکوع سے ابتدا کیجئے، کچھ نہ پڑھنے سے ایک رکوع پڑھنا بہتر ہے۔ 2 رکوع پڑھیے، 5 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیے، جتنا ہو سکے، 1 صفحہ، 2 صفحے، 3 صفحے، 5 منٹ ذکر کے لیے، 5 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے، 5 منٹ 2 رکعت اچھی نماز پڑھ کے لمبا سجدہ کرنے کے لیے، اور 5 منٹ اللہ سے دعا کے لیے۔ ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، ہماری ساری ضرورتیں اللہ سے وابستہ ہیں، لہذا ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، دھیان کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، گر گڑا کر اللہ سے مانگنے والے بنے، اس کے سامنے اپنے دکھڑے سنائے، اس کے سامنے اپنے غم سنائے، اس کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کریں، اس سے بات کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہوئی۔ نمبر 1 2 رکعت نماز، نمبر 2 5 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر، نمبر 3 5 منٹ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 4 5 منٹ کے لیے دعا کا اہتمام، اور استغفار اور درود شریف کی بھی کچھ نہ کچھ مقدار اپنے اوپر طے کر لیں کہ ہم سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بے شمار گناہ ہو جاتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم معافی مانگتے رہے۔ جیسے کپڑا گندا ہو جائے اس کو دھو کر صاف کر کے پھر پہن لیتے ہیں، ایسے ہی گناہ کرنے کی وجہ سے دل گندا ہو جاتا ہے، اس کو استغفار سے توبہ کر کے دھو لے کر پھر اس دل سے ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب پر بہت بڑا حق ہے۔ کل بھی میں نے آخر میں ایک درخواست کی تھی، امید ہے کہ آپ میں سے بہت سو نے، بلکہ سبھی نے انشاءاللہ پڑھا ہوگا۔ اس کو اپنا معمول دائمی بنائے، ہمیشہ کا معمول بنائے کہ ہم درود پاک چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھیں گے، کام کاج میں لگے ہوئے ہماری زبان سے ذکر جاری ہو۔ آپ کھانا پکا رہے ہیں، زبان ذکر کر رہی ہے، آپ اسکول جا رہے ہیں، راستے میں زبان فارغ ہے، زبان پر ذکر ہو، کبھی استغفار ہو، کبھی درود شریف ہو، کبھی تیسرا کلمہ ہو، کبھی کلمہ طیبہ ہو، مختلف اذکار سے اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ رہے، اس کی ہم کوشش کریں۔ چلتے پھرتے تو کرنا ہی ہے، لیکن تھوڑا وقت 5-10 منٹ ہی ہو، لیکن تنہائی اور خلوت کا نکالیں، نمازوں کا اہتمام کریں، معمولات کو اپنے اوپر لازم کریں۔ ابھی سے اگر یہ عادت ہو گئی، زندگی میں آپ پریشان نہیں ہوں گے، زندگی میں مایوس نہیں ہوں گے۔ جب تکلیفیں آئیں گی اللہ آپ کو تھام لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا سہارا ہے۔ میری بیٹیوں، زندگی میں کچھ موقع ایسے آتے ہیں جب کسی کا سہارا نہیں ہوتا، نہ ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے، نہ بھائی بہنوں کا سہارا ہوتا ہے، نہ رشتہ داروں کا سہارا ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی دوست سہیلی کا سہارا ہوتا ہے۔ کوئی ساتھ نہیں دیتا، ایک ہی سہارا ہوتا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں اس وقت بھی ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ دروازہ اللہ کا ہے۔ جب اللہ سے اپنا تعلق بنا کے رکھیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں، اس سے ہماری دوستی ہو۔ ہاں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، تو ہم بھی تو اللہ سے دوستی لگائیں۔ آج کل دنیا میں لوگ پتہ نہیں کس کس کو فرینڈشپ کی آفر کرتے ہیں، کوئی فرینڈشپ بیلٹ دیتا ہے، کوئی فرینڈشپ کی آفر کرتا ہے، فرینڈ ڈے منائے جاتے ہیں۔ ہمیں کسی اور فرینڈ اور دوست کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمارا سب سے اچھا اور سب سے بڑا دوست ہے۔
جو ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے، جو رہنمائی بھی کرتا ہے، جو راستے بھی دکھاتا ہے، جو تکلیف سے بچاتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، جو ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس اللہ کو دوست بنائے نا، اس سے اپنی باتیں شیئر کرنے کی عادت ڈالیں. پھر دیکھیں مصلی سے آپ کو اٹھنے کا جی نہیں چاہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بہت اچھا ہو. اس کے لیے یہ چند باتیں میں نے بتائی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑے گا. سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بہت مضبوط کریں گے، کچھ وقت نکال کر اللہ کو بھی دیں گے. جس اللہ نے وقت کو بنایا اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دوستوں کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ دیکھنے کے لیے وقت ہے، یوٹیوب دیکھنے کے لیے، ریسیپی دیکھنے کے لیے، لوگوں کے انسٹا اور اسنیپ چیٹ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس اپنے پیدا کرنے والے، اپنے کھلانے اور پلانے والے رب کے لیے وقت نہیں ہے. کتنی افسوس کی اور دکھ کی بات ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے کہ اسی اللہ کو وقت نہیں دیتے جس نے وقت بنایا، جس نے ہمیں بنایا، اس لیے اس کو بھی وقت دیا کریں. اللہ تعالیٰ اس وقت کی برکت سے آپ کے دوسرے سارے کام آسان کر دے. دوسری چیز اپنی ذات کے ساتھ تعلق، اس لیے کہ ہماری ذات کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، جس میں ہمارے آرام کا وقت ہے، ہمارے کھانے پینے کا وقت ہے، ہماری صفائی کا وقت ہے، ہمارے نہانے دھونے کا وقت ہے. یہ سارے اپنی ذات کے حقوق ہیں. اس میں بھی ہم اللہ کے حکم کے پابند رہیں. اپنی ذات کا حق ادا کرنے میں بھی ہم اللہ کے پابند رہیں. اگر اللہ سے تعلق جڑ گیا تو پھر غسل کرنے جائیں گے تو سوچیں گے کیوں نہانے جا رہی ہوں؟ ایسے ہی نہ، اس لیے نہانے جا رہی ہوں کہ غسل کرنے سے بدن پاک اور صاف ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو اب میں اس لیے نہا رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کر لے. اب آپ کی سوچ بدل جائے گی. اب غسل تو سب کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس کس نیت سے کرتے ہیں. اب آپ اس نیت سے غسل کریں گے کہ غسل سے پاکی اور صفائی حاصل ہوگی، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ صفائی کو پسند کرتا ہے. تو چونکہ میرے اللہ کو صفائی پسند ہے، اس لیے میں اپنا بدن، اپنے کپڑے اور سب اپنا کمرہ، اپنا کباڑ، سب چیزیں میں اس لیے صاف رکھتی ہوں کہ میرے اللہ کو صفائی پسند ہے. آپ کا یہ صفائی کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گا اور اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. آپ اپنے گھر میں صفائی کریں تو کیا نیت کریں؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ مہمان آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ آئیں گے تو نہیں. یہ سب نیتیں نکالیں. میں اپنا گھر اس لیے صاف رکھوں کہ میرے اللہ کو صفائی پسند ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی تعلیم دی ہے. حدیث شریف میں ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ فنظفوا افنیتکم. اللہ تعالیٰ بڑے ہر عیب سے پاک ہے، وہ نظافت کو، وہ صفائی کو، وہ کلیننگ کو پسند کرتے ہیں. اس لیے تم اپنے صحن کو، اپنے آنگن کو بھی صاف رکھو. جس آنگن میں ہمیں رہنا نہیں ہے اس کو بھی صاف رکھنے کی تعلیم دی گئی. تو جس گھر میں رہنا ہے، جہاں سونا ہے، جہاں بیٹھنا ہے، اس کو کتنا صفائی کی تعلیم دی جائے. لہذا صفائی ستھرائی میں اپنی سوئے تو کیوں سوئے؟ بس نیناری تو سو گئے نہ. اپنی ذات کا ایک حق ہے نیند، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اس لیے سو رہے ہیں کہ صبح اٹھ کر پھر دوبارہ تازہ دم ہو کر اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. اگر آرام نہیں کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے. اس لیے ہم سو رہے ہیں کہ جسم اللہ کی امانت. یہ سونا بھی عبادت. ہر چیز میں اپنی ذات کے جو حقوق ہے اگر وہ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں گے تو یہ ہماری ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی مثالی بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرماتے تھے، آپ بھی غسل کرتے تھے، آپ بھی وضو کرتے تھے، آپ بھی گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، آپ بھی اپنے کپڑے صاف کرتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے. اور یہ سب کچھ عبادت اس لیے کہ تعلق اللہ سے صحیح جڑ چکا. دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں. یہ تیسرا تعلق ہے. آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا اپنے والدین کے ساتھ
امی ابا کے ساتھ تعلق ہے، دوسرے بھائی بہن ہیں تو بھائی بہنوں کے ساتھ تعلق ہے، اور خاندان بڑا ہے تو چچا ماموں پھوپھی خالہ ان سب کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کی اولاد ہیں، وہ کزنس ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، پڑوسی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ آپ اگر اسکول میں مدرسے میں پڑھتے ہیں تو وہاں جو آپ کے ساتھ پڑھنے والیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، پڑھانے والیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلق کیسے ہو؟ تو اس میں ہم سب سے بڑی چیز یہ رکھیں کہ اخلاق ہمارے اچھے ہوں، اخلاق ہمارے اچھے ہوں۔ میں نے ایک بہت پیاری حدیث پڑھی تھی، چھوٹے چھوٹے 3 جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اس کو یاد کر لیجئے۔ پہلی بات یہ فرمائی، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں بھی رہے اللہ سے ڈر کر رہے، چاہے اکیلے میں ہو یا سب کے سامنے ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، بیماری میں ہو یا صحت میں ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو یا موت میت کا موقع ہو، اسکول میں کالج میں ہو یا گھر میں ہو، جہاں کہیں بھی تم رہو، مالداری میں ہو یا غریبی میں ہو، جہاں کہیں جس کسی حالت میں ہو، اس حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کے احکام کا خیال رکھو۔ اور کبھی بشری تقاضے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی ایسی نیکی کر لو کہ اس نیکی سے برائی مٹ جائے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اور تیسری بات فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور سب لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اچھے اخلاق، ہماری گفتگو کا انداز اچھا ہو۔ اچھے اخلاق میں 2 چیزیں بہت خاص بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 چہرے کی مسکراہٹ جہاں جائز ہے وہاں، اور نمبر 2 ہمارے کلام کی نرمی سے باتیں کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا۔ یہ 2 چیزیں اخلاق کو سب سے زیادہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، یہ 2 چیزیں اخلاق کو سب سے زیادہ ظاہر کرتی ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے، آئی ایم سم تھنگ والی فیلنگ اپنے اندر پیدا نہ کرے، اپنے حسن پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے ٹیلنٹ پر، اپنے مال و دولت پر، اپنے اچھے کپڑے پر، اپنے اچھے فون پر، اپنے اچھے ٹیب اور لیپ ٹاپ پر فخر نہ کریں، غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، اپنے اندر ایگو نہ ہو کہ میں سب سے اچھی، اس چیز کو نکالے۔ یہ سب سے برے اخلاق کی جڑ ہے۔ جب انسان کے اندر یہ آتا ہے کہ میں سب سے بڑی، میں سب سے اچھی، تو پھر یہاں سے بد اخلاقی شروع ہوتی۔ اور یہ سمجھے ہم کہ میں کچھ نہیں، میں ایک دم حقیر ہوں، مجھے کچھ نہیں، میرے پاس کچھ اپنا ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب مجھ سے اچھے، میں سب سے بری۔ اگر یہ تصور اور یہ فیلنگ دل میں ہے، اس کو تواضع کہتے ہیں، اس سے سارے اچھے اخلاق جنم لیتے ہیں۔ تو اپنے اندر تکبر نہ آنے دے، ایگو نہ آنے دے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو معمولی سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کسی سے بڑی نہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے اس طرح کمپیئر نہ کرے کہ اس سے زیادہ میں خوبصورت ہوں، اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں، اس سے زیادہ میں ایسی ہوں۔ نہیں، ان چیزوں میں نہ جائے، ورنہ آدمی جس کو حقیر سمجھتا ہے اس کو دیکھ کر مسکراتا نہیں، اس کے ساتھ نرمی سے اور اچھے انداز میں بات نہیں کرتا۔ اس لیے اس خلق کو، اس اخلاق کو، اس کیریکٹر کو اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، طبیعت میں نرمی ہو، سختی نہ ہو، سختی ہے تو اس کو دھیرے دھیرے دور کریں، کوشش کریں۔ ہماری گفتگو میں نرمی، ہماری گفتگو میں نرمی ہو۔ آج کل کا حال یہ ہے کہ سب کے دماغ آسمانوں پر ہے، اور تو اور اپنے امی ابا کے سامنے زبان درازی ہوتی۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنی مالکن کو جنے گی۔ یعنی اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بیٹیاں ماں کے اوپر سوار ہو جائے گی، یعنی بیٹیاں ماں کی نافرمان ہو جائے گی،
ماں کو نوکرانی اور باندی اور غلام خادم کی طرح سمجھے گی۔ چنانچہ بیٹیاں اپنی ماں سے منہ چڑھاتی ہے، ان کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، ان کے سامنے تو تڑاک سے بات کرتی ہے، انتہائی بے ادبی کی چیز ہے۔ والدین کا سب سے بڑا حق ہے، اور ایک بیٹی ہو کر اگر وہ اپنی امی کے سامنے، اپنے ابا کے سامنے یا اپنے گھر کے بڑوں کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، اپنی زبان چلاتی ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ یہ لڑکی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتی ہو، اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتی ہو کہ میں تو سب کی بولتی بند کر دیتی ہوں، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری بھی بولتی بند ہو جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میری بیٹیوں خصوصاً اور میری بہنوں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، طبیعت میں نرمی پیدا کریں، گھر میں والدین کے ساتھ ایک مثالی بیٹی بن کر زندگی گزاریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی ہر بات مانیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ امی ابا نے کوئی کام کا حکم دیا اور اس کو نہیں کیا تو یہ بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر امی نے آپ سے کہا بیٹا کھانا کھا لے، آپ نے کہا میں نہیں کھانے کی، اور آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ امی نے کہا بیٹے نہا لے، ہم نے کہا ابھی نہیں، بعد میں نہاؤں گی۔ یہ جواب آپ کا دینا اور ان کی بات کو اس وقت نہ ماننا، یہ بھی نافرمانی میں شامل ہے اور یہ بھی بڑا گناہ بن جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کے تو ہم اشاروں پر چلنے والے بنیں، ان کے منشے کو اور ان کی چاہت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے، ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنیں۔ بیٹیاں تو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن یہ باہر کی چیزیں دیکھ دیکھ کر ہمارے بیٹیوں کے، ہماری بچیوں کے اخلاق ایسے بگڑ رہے کہ ماں باپ پریشان۔ کئی باپ آ کر کہتے مولانا میں تو کنٹال گیا ہوں بچی سے، اب بلکہ بعض تو آ کر بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو مولانا کہ میری بچی مر جاوے، یہاں تک کہ حالات ماں باپ تک ہو چکے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ میں سے کوئی بھی میری بچی ایسی نہ بنے، کوئی میری بہن ایسی نہ بنے، بلکہ ہم ماں باپ کے دلوں کو خوش کرنے والے بنیں، ان کے احسانات کو سوچیں۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس نے 2 سال چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا، جس نے 4 سال غلام بیدام بن کر ہمارے پیشاب پاخانے صاف کیے، آج ہم اس ماں سے کہتے ہیں ماں تجھے نہیں سمجھ پڑتی ہے۔ وہ اس وقت پتہ چلے گا جب آپ ماں بنیں گے اور آپ کی بچی سے خدا نہ خواستہ آپ کو ایسا جواب ملے۔ جس نے اتنا سب کچھ کیا، جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اس کو ہم یہ جواب دیں کہ تجھے نہیں سمجھ پڑتی ہے، میں جو کہتی ہوں وہ صحیح ہے، تو بیٹھ چپ چاپ۔ اس طرح کے جملے جب بچیوں کی زبان سے سنے جاتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو با ادب بنائے، اپنی زبان میں ادب ہو، بڑوں کی عزت اور احترام۔ والدین کے لیے تو قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک بھی نہ کہو، یعنی کوئی ایسا منہ بھی نہ بناؤ جس سے ماں باپ کا دل دکھے۔ ہاں ان کی دعائیں آپ کے کام بنائے گی، ان کی خدمت کرو، ان سے اچھے انداز میں بات کرو، ان کا دل بہلاؤ۔ بیٹیاں تو ماں باپ کے دل بہلانے والی ہوتی ہیں، ان کو ٹائم دیجیے۔ آج کل بہت بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، اور اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم۔ سب کے پاس موبائل کے لیے ٹائم ہے۔ باپ گھر کے باہر کمانے میں اور دوستوں کی محفل میں ہے، امی فون پر اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پہ اور پتہ نہیں کس کس پہ اس پہ لگی ہے۔ بچی کا اپنا فون الگ ہے، وہ اپنی دوستوں سہیلیوں کے ساتھ نہیں۔ گھر میں گیدرنگ ہو، ملاقات ہو، آپس میں مل بیٹھ کر کچھ ہنسی مذاق کی باتیں ہو، دل لگے ایسی باتیں ہوں۔ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، اپنے امی ابا کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے پیار لیں۔ آپ کے پاس ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے سال ہی کتنے ہیں؟ 18-20 سال آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں، اس میں سے شروع کے 4-5 سال جو نادانی کی عمر ہوتی ہے، اور اس کے بعد کے جو چند سال ہے اس میں مدرسہ، اسکول اور یہ سب جا کر آپ کا پورا وقت نکل جاتا ہے، اور ان سب سے فارغ ہو کے آپ کسی اور جگہ چلی جاتی۔ یہ ماں باپ کے ساتھ رہنے کا جو وقت ہے وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ان کو وقت دیجئے، ان سے باتیں سنیے، انہیں اپنی باتیں سنائیے۔ آپ کے ماں باپ سے اچھا آپ کا کوئی دوست نہیں۔
لیکن گھر میں ماں باپ اپنی بچیوں کو وقت نہیں دیتے، پھر بچیوں کو وقت دینے والے دوسرے بہت مل جاتے، پھر وہ ان کے سامنے اپنی باتیں شیئر کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ غلط طریقے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے اخلاق میں رہیں، کلام اور بات کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بات کرنا بھی سکھاتے، فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی باتیں کہا کریں جو بہت اچھی ہو۔ اللہ نے ہمیں گفتگو کرنے کا انداز بھی سکھایا، بات بھی اچھی ہو اور کہنے کا طریقہ بھی اچھا ہو، دونوں چیزیں۔ بعض مرتبہ بات اچھی اور سچی ہوتی ہے لیکن کہنے کا انداز بہت برا ہوتا ہے، کڑوی کسیلی سناتے ہیں، تانے کے انداز میں بولتے ہیں، سخت زبانی کرتے ہیں۔ نہیں، بات بھی اچھی اور بات کہنے کا انداز بھی اچھا۔ اللہ سے مانگے، اس کو سیکھیں، نرمی سے باتیں کریں، چاہے آپ اسکول میں ہو، چاہے آپ کہیں ٹیوشن میں ہو، چاہے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بات کریں، ہر ایک کو ادب کرنے والے بنیں۔ صرف اچھی نہیں، بہت اچھی بات کہیں۔ ایک ہی بات الگ الگ انداز میں کہی جاتی ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس کا اثر بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ابا آئے ہوں اور آپ اس کے کہنا چاہتے ہیں کہ تیرا ابا آئے ہیں، تجھے بلاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی ہو کہ تیرا باپ تجھے بلاتا ہے، تو یقیناً وہ اس کا باپ بھی ہے، لیکن اس طرح کہنے سے وہ جس کو آپ نے کہا ہے اس کو غصہ آئے گا کہ میرے ابا کو یوں کہا تیرا باپ بلاتا ہے، اور آپ اس کو یوں کہ آپ کے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یہ ابا اور والد صاحب کہنے سے اس کا دل خوش ہوگا اور باپ کہنے سے اس کا دل ٹوٹے گا، اس کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی یوں کہے تیرا باپ ایسا تو ہم کو برا لگتا ہے، تو ہم بھی کسی کے لیے ایسی زبان استعمال نہ کریں، بلکہ اچھی زبان ہو، اچھے الفاظ ہو، جس سے لوگوں کا دل جیتا جائے۔ آپ نہیں دیکھتے آج کل فون آتے ہیں، کئی بینک میں سے فون آتے ہیں، کئی کمپنی میں سے فون آتے ہیں، وہ لڑکیاں کتنی ادب سے بات کرتی ہیں، سارا رس وہی گھول دیتی ہے اور سارے ادب اسی میں آ جاتے ہیں، سارے اچھے اچھے الفاظ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد ایک فون آنے والا ہے، اس کے بعد ایک میل آنے والا ہے، اس میں رینکنگ ہوگی، اس میں اگر 5 اسٹار مل گئے تو اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی، اس لیے وہ اتنی اچھی بات کر سکتی ہے۔ تو کیا ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھی زبان استعمال نہیں کر سکتے؟ ہاں، لیکن اچھی زبان، میٹھی زبان اس جگہ جہاں شریعت نے اجازت دی، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، دوسری عورتوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کی جائے، وہاں ذرا برابر سختی نہ ہو، وہاں میٹھی انداز اختیار کیا جائے۔ لیکن جہاں شریعت نے منع کیا ہے، غیر محرم مردوں سے کبھی ضرورت کے وقت بات کرنے کی نوبت آئے، اسکول میں ساتھ پڑھنے والے لڑکوں کے ساتھ بات کرنے کی نوبت آئے، تو وہاں اتریلے منہ سے بات کرے، وہاں سختی سے بات کرے، وہاں نرمی نہیں آنی چاہیے، وہاں آپ کی زبان میں سویٹنس اور مٹھاس نہیں آنی چاہیے، وہاں تو سخت لہجے میں بات کرے کہ کسی کی طلب آپ کی طرف نہ پیدا ہو۔ قرآن مجید نے اس کا حکم دیا ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نرمی سے ایسے اجنبی مردوں سے بات نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے وہ آپ کے اندر لالچ کرے گا، آپ کو حاصل کرنے کی لالچ اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، امت کی ماؤں سے کہی گئی، ان سے بات کرنے والے صحابہ۔ اندازہ کیجئے دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتیں ازواج مطہرات ہیں، اور سب سے پاکیزہ نفوس انبیاء کے بعد صحابہ کے ہیں، ان کو یہ کہا گیا تو مجھے اور آپ کو؟ اس لیے اس کا خیال رکھیں، اپنے اخلاق اچھے، بڑوں کا احترام کریں، چاہے خاندان کا کوئی بھی بڑا ہو۔ گھروں میں گندی زبانیں استعمال نہ کریں۔ گھر میں دادی اماں ہے تو اس کو بڈھی کہہ کر بلاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ اس میں اللہ معاف کرے اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر مائیں یہاں بیٹھی ہیں، بعض مرتبہ ماں کی زبانی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے بھی ایسی غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ گھر میں بڑی عمر کے بزرگ لوگ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، اس کو ماں کے لیے ڈوہی نے کیا ہو، اب اس کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا بڈھی دوہی، تو اب بچے بھی پھر اس کو اسی لفظ سے بلاتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے، کل آپ بھی بوڑھے ہونے والے ہیں، آپ کو بھی پھر اسی طرح بلایا جائے گا۔
بڑوں کا ادب، حدیث شریف میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، لیس منا، ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کون؟ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو ہم اپنے بڑوں سے عزت کے ساتھ پیش آئے، چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں، محلے کے بڑے ہوں، خاندان کے بڑے ہوں، ان کو اچھے نام سے، ادب والے نام سے پکارے، ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے۔ دادی اماں آپ کو اور کیا دوں، آپ کو اور کیا چاہیے، ان کی دعائیں لے، یہ آپ کے نصیب اچھے کر دے گی۔ ماں باپ کی اور گھر کے بڑے بزرگوں کی دعائیں، اس لیے کہ عام طور پر بچیوں کو کوئی بھی دعا دیتا ہے، یہی دعا دیتا ہے، اللہ تیرا نصیب اچھا کرے، اور یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کا، اپنے گھر کے بڑے لوگوں کا دل خوش کیا تو آپ کو ایسی دعائیں ملیں گی جس سے آپ کی زندگیاں خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس لیے اچھے اخلاق سے پیش آئے ہر جگہ، اپنی زبان کے بول کو اچھا کرے۔ جتنے جھگڑے ہیں اس کے پیچھے آپ کو یہی زبان نظر آئے گی، جتنے جھگڑے ہیں، جتنی طلاقیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ زبان کے بول ہیں، چاہے مرد کی بری زبان ہو یا عورت کی زبان بری ہو۔ اگر آپ اچھا بولنا نہیں جانتے، آپ کے اندر صبر اور تحمل نہیں ہے، تو آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کے لیے کسی جگہ جا کر سیٹ ہونا اور نباہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہی کوئی مجھے سنا رہا تھا ایک لڑکی کی طلاق کا واقعہ، بہت افسوس ہوا کہ اتنی چھوٹی سی بات پر طلاق نہیں ہونی چاہیے، لیکن طلاق اس بنیاد پر ہوئی کہ ساسو اماں نے اپنی بہو سے یوں کہا کہ ذرا انڈا بنا کر دے، آملیٹ بنا کر دے۔ اب بہو نے نئی نئی نویلی دلہن تھی، اس نے آملیٹ بنا کر دیا، اس کے گھر میں جیسا بناتے ہوں گے۔ ساسو اماں نے اس پر کامنٹ یہ کی کہ ہمارے یہاں تو ایسا آملیٹ نہیں بنتا۔ تو اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی اور بری بات بھی نہیں تھی، پوچھ لیتی کہ امی پھر آپ کے یہاں کیسا بنتا ہے، آپ بتا دیجئے تو انشاءاللہ آئندہ ایسا بنا دوں گی۔ اتنی چھوٹی سی بات تھی، لیکن بہو بھی زبان کی چونکہ زیادہ چلانے والی تھی، اس نے یہ کہا کہ پھر خود ہی بنا لینا تھا نا، میرے کو کائے کو بولا۔ یہ ہے یوں سمجھی کہ میں نے بہت اچھا جواب دیا، سامنے جو اس کو توڑ پڑا، سامنے جو اس کی بات توڑ دی۔ اس بنیاد پر یہ رشتہ آگے جا کر ختم ہو گیا کہ ایسا سامنے بولتی ہے ابھی سے آگے کیا ہوگا۔ تو یہ سامنے بولنے کی عادت یہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اس سسرال میں بھی باقی رہتی ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں باقی رہتی ہے، اور یہ پریشان کر۔ ادب والے رہیں، خاموش ہو جانا ذلت ہی نہیں ہے، اور بہت سامنے جواب دے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض مرتبہ گھر والے بھی کہتے ہیں میری بیٹی تو بہت فارورڈ ہے، بلکہ ایکسٹرا فارورڈ ہے، اور بچپن سے عادت ڈالتے ہیں، اور بہت سے گھر میں یہ تعلیم دی جاتی ہے ہم پہ جواب آپ ہی نہ مانو۔ یہ آپ اپنے بچوں کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت درخواست ہے بڑوں سے، اپنے گھر میں بچوں کو بولنا سکھائے، خود اپنی زبان صحیح کریں، اس میں نرمی سے بات کریں۔ اپنے بڑوں کی عزت آپ کریں گے تو آپ کے بچے آپ کی عزت کریں۔ خوش اخلاقی، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ جہاں جائے گا آپ کو عزت دلائے گا۔ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، یہی آپ کا سب سے بڑا زیور ہے۔ آپ کو جو گھر سے زیور دے کر بھیجا جاتا ہے وہ چند دن کی زینت ہوتی ہے، دلہن بھی جا کے اسی رات کو اتار دیتی ہے، اور اس کی زینت چند دن آنکھوں کو خوش کر سکتی ہے، لیکن اخلاق کی زینت ہے، اخلاق کا زیور ہے تو وہ دلوں کو خوش کرتا ہے۔ یہ سونے اور گولڈ کے زیورات آنکھوں کو خوشی دے سکتے ہیں، دل کو نہیں۔ دل کی خوشی کے لیے تو آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ہاں، معاف کرنے والے بنیں، اپنے اندر حسد اور جلن پیدا نہ کریں، مثبت سوچ اور پوزیٹیو تھنکنگ اپنے اندر لائیں۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ برا کر جائے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے، آتی من حرمک، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو، سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ تو یہ اگر اچھے اخلاق آ گئے تو انشاءاللہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق درست ہو جائے گا۔ یہ تینوں تعلق درست ہو گئے تو یہی مثالی لڑکی ہے
یہی آئیڈیل گرل بن جائے گی، یہی آئیڈیل وومن بن جائے گی، یہی آئیڈیل وائف بن جائے گی، یہ سب کچھ بن سکتی ہے اگر ان 3 چیزوں کو ہم نے درست کر لیا تو۔ اور ان تینوں چیزوں کو درست کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کا نام ہے علم دین، اس کا نام ہے علم دین۔ دین کا علم ہونا چاہیے جو ہمیں کیریکٹر سکھائے، جو ہمیں اخلاق سکھائے، اور یہ اچھے اخلاق کی تعلیم قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، ہمارے دین کے علم میں عطا فرمائی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ بیویوں اور بیٹیوں کی سیرت اور ان کی جیون چریتر میں دی گئی ہے۔ اگر ہم علم دین حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھے اخلاق کیا ہے، برے اخلاق کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، ہمیں کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس لیے میں بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت پرزور اپیل کروں گا، بہت درد کے ساتھ درخواست کروں گا اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، بڑی عمر کی خواتین سے کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت نکال کر علم دین ضرور حاصل کیجیے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں مختلف کورس بھی چلتے ہیں، بڑی عمر کی خواتین کے لیے بھی 1 گھنٹے کا کورس، آدھے گھنٹے کا، ہفتے میں 1 دن، کبھی ہفتے میں 2 دن، اس طرح سے بھی علم دین سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ سکھانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی جان مال عزت و آبرو میں، ان کے وقت میں، علمی صلاحیتوں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے لیے ساری چیزوں کا انتظام فرمائے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ ایسی موقع کا مل جانا بہت بڑی چیز ہے۔ اپنی بچیوں کو دینی علم حاصل کرنے میں لگائیں۔ دنیا کے والے اور دنیاوی ایجوکیشن والے ان کے اخلاق کو بگاڑ رہے ہیں، وہاں جا کے وہ بے شرم بن رہی ہے، بے حیا بن رہی ہے، بے ادب بن رہی ہے، پڑھ لکھنے کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتی ہے۔ جو علم ہمیں وہاں تک پہنچائے کہ دوسرے لوگ ہمیں حقیر نظر آئے، وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ سچا علم وہ ہے جو انسان کے اندر نرمی پیدا کرے، جو کمزوروں کے اوپر رحم کرنا سکھائے، یہ علم دین سے حاصل ہوگا۔ اس لیے میں درخواست کروں گا بہنوں سے، بیٹیوں سے، بڑی عمر کی خواتین ہیں ان سے کہ اپنی بچیوں کو بھی اور خود بھی وقت نکال کر علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کریں، علم دین حاصل کریں اور اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ یہ جو باتیں مجھے کہنی تھی وہ تو الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو بہت بہتر بنائے۔ مجھے امید ہے آپ سب بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ بھی جب اس طرح کے کوئی پروگرام ترتیب دیے جائے اور اس کا اعلان ہو تو اس میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ چند ایک سوال آئے ہیں تو وہ سوال پڑھ کے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال تو میں نے ابھی دیکھا، بیان پہلے ہو گیا اور بیان سے متعلق ہی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا فرض ہے، مگر ان کی بات میں نقصان ہو تو کیا کرے؟ بات مانے یا نہ مانے؟ بہت اچھا سوال ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنا فرض ہے، آپ اتنا مانتے ہیں، مبارک ہو، اور یقیناً فرض ہے۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی، اب اس کے بعد جو بات لکھی ہے کہ ان کی بات میں نقصان ہو تو کیا کرے؟ پہلے یہ طے کرے کہ یہ کون طے کرے گا کہ نقصان ہے یا نہیں؟ ماں باپ جو بات فرما رہے ہیں اس میں نقصان ہے یا نفع ہے، یہ طے کون کرے گا؟ ہم خود طے کر لیں گے۔ ہماری نظر میں جو چیز نقصان کی ہے، کیا ضروری ہے کہ وہ نقصان کی ہو؟ ظاہر ہے ماں باپ پاگل تو نہیں ہے کہ نقصان کی بات کا حکم دیں گے، وہ بھی تو کچھ سوچ کے ہی بول رہے ہوں گے۔ تو اگر بات کوئی ایسی آ جائے جس میں نفع ہے یا نقصان، اس میں پتہ نہ چلے، کنفیوژن ہو جائے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نقصان ہے، ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ نفع ہے، تو کسی تیسرے آدمی کو بلائیں جس کے پاس علم دین ہو، وہ علم دین کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ اس بات میں نقصان ہے یا نفع ہے۔
اس لیے کہ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے جو اپنی اولاد کو نقصان کا حکم دیتے. اس لیے ماں باپ اگر کوئی بات کا حکم دے رہے اور ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا اس میں نقصان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری غلط فہمی ہو، ہماری کوتاہ نظری اور ہماری تنگ نظر اس کو نہ دیکھ رہی ہو جو ماں باپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے آپ سے زیادہ دن دیکھے، زندگی انہوں نے آپ سے زیادہ گزاری ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ انہوں نے ہم سے زیادہ دیکھے ہیں، وہ انسانوں کو ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں. مثال شاید اس میں انہوں نے دی نہیں ہے، لیکن شاید یہ ہو کہ ایک لڑکی کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتی ہے، یہ لڑکے سے مجھے شادی کرنی ہے، اور امی ابا منع کر رہے ہیں. لڑکی اس کے فائدے دکھائے گی کہ اس سے رشتہ کرنے میں یہ سارے فائدے ہیں، اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں اس میں یہ نقصان ہے. تو اب یہ بات ہم سمجھ لیں کہ میں جو سوچ رہی ہوں وہی صحیح، میرے ماں باپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے ماں باپ نے اگر کسی بات کا حکم دیا ہے تو پہلے غور کریں، ان سے ڈیٹیل میں تفصیل بھی معلوم کر سکتے ہیں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ تفصیل بتائے کہ وہ کیوں منع کر رہے ہیں. یہ تو رہی دنیا کی بات. اگر شریعت کا کوئی حکم ہے، مثال کے طور پر بیٹی پردہ کرنا چاہتی ہے اور امی منع کرتی ہے کہ نہیں پردہ نہیں کرنے کا، تو یہاں امی کی بات نہ ماننا فرض ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ ماں باپ کی نہ کسی اور کی. اس لیے کہ ماں باپ کا رب بھی اللہ ہے. ماں باپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دے. بچی دیندار بننا چاہتی ہے، ماں باپ نہیں بننے دیتے. بچی برقع پہننا چاہتی ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، ماں باپ نہ کہتے ہیں. تو ایسی جگہ ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ ماں باپ گنہگار ہوں گے شریعت کے خلاف کام کا حکم دینے کی وجہ سے. اس لیے کہ وہ بھی تو شریعت کے پابند ہے، وہ بھی اللہ کے جیسے اولاد کو حکم ہے ماں باپ کی فرما برداری کا، تو ماں باپ کو حکم ہے اللہ کی فرما برداری کا، تو وہ بھی اس کے پابند ہے. بچی نماز پڑھنا چاہتی ہے، ماں باپ نہ کہتے ہیں ابھی نماز نہیں پڑھنے کی، تو یہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اسی طریقے سے ماں باپ ایسے کپڑے پہنانا چاہتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو ایسے کپڑے پہننا اور اس میں ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر کوئی شریعت کے خلاف بات کا حکم نہیں دے رہے ہیں تو پھر ماں باپ کی بات ماننا ضروری ہے. اب اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس وقت ماں باپ نے کیا بات کہی کیا نہیں کہی، تو اس کے اگر تفصیلی احکام سیکھنے ہیں تو میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا کہ علم دین حاصل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ خود پتہ چل جائے گا کہ کہاں ماں باپ کی بات ماننا ضروری ہے، کہاں ماننا ضروری نہیں. اس لیے اپنے آپ کو اتنا زیادہ سمجھدار نہ سمجھے کہ ماں باپ ہم کو نقصان کا حکم دے رہے تو ہم کیسے مانیں. ظاہر ہے کوئی آدمی عقل جان بوجھ کر نقصان کا حکم نہیں دیتا. ہاں اگر شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دے تو ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی. امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے. ایک ہی بات ہو اس میں ماں کچھ الگ کہنا چاہتی ہے اور باپ الگ کہتا ہو تو اس حالت میں کس کی بات مانے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ بھی. جس طرح اسکول کا ایک پرنسپل ہوتا ہے، ملک کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، ویسے گھر کے ہوم منسٹر ابا ہے اماں نہیں. اگرچہ سب لوگ اماں کو ہوم منسٹر کہتے ہیں، لیکن اللہ نے ہوم منسٹر اماں کو نہیں بنایا، ابا کو بنایا. ماں اور باپ ان دونوں کو چاہیے، ابا تو یہاں بیٹھے نہیں، اماں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پہلے میاں بیوی کو یعنی امی ابا کو آپس میں ایک بات پر متفق ہو جانا چاہیے اور دونوں کو سمجھ کر ایک بات پر طے کر کے اپنی اولاد کو فیصلہ سنانا چاہیے، تاکہ اولاد کنفیوژن میں نہ جائے کہ امی کی مانوں کہ ابا کی مانوں. اب جس بارے میں امی اور ابا کا اختلاف ہو گیا، اگر مسئلہ شریعت کا ہے، مثال کے طور پر ابا جو کہہ رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے اور امی جو کہہ رہی ہے وہ شریعت کے مخالف ہے، تو ظاہری بات ہے ابا کی بات مانی جائے گی، امی کی نہیں مانی جائے گی. اگر امی جو کہہ رہی وہ شریعت کے مطابق ہے اور ابا جو کہہ رہے وہ شریعت کے خلاف کام ہے، تو وہاں ابا کی بات نہیں مانی جائے گی، امی کی مانی جائے گی. اور امی کی ماننا اصل میں اللہ کی ماننا ہے، اس لیے کہ امی وہی کہہ رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. لیکن اگر بات شریعت کی نہیں ہے، دنیاوی امور میں سے کوئی بات ہے اور اس میں امی ابا کا جھگڑا ہو گیا، امی کہتی ہے کہ بچی کو اسکول میں بھیجنے کا، کالج میں بھی بھیجنے کا،
اور ابا کہتے کہ نہیں بھیجنے کا، تو ابا کی بات ماننے کی، امی کی نہیں. اس لیے کہ اطاعت میں، فرما برداری میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے، خدمت میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے. دونوں کے حقوق ہیں، لیکن خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق باپ سے زیادہ، اور اطاعت میں، عظمت میں، کہنا ماننے میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے. ماں کے اوپر بھی لازم ہے کہ باپ کی مانے، اس لیے کہ وہ بیوی ہے اور اس کا شوہر ہے. جیسے اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کا حکم ہے، ویسے بیوی کو شوہر کی فرما برداری کا حکم ہے. تو بیوی کو چاہیے، امی کو چاہیے کہ ابا کی بات کے اگینسٹ نہ جاوے، ان کے خلاف نہ جاوے، بلکہ ابا جو کہہ رہے ہیں ان کی بات میں ہاں کر کے دونوں مل کر ایک بات اپنی بیٹی سے کہیں. اگر بیوی اپنے شوہر کے خلاف بات کرتی ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگی، جبکہ وہ معاملہ شریعت کا نہ ہو. اگر کوئی بات ایسی ہے جس میں ابا یا شوہر کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو سمجھائیں اور سمجھا کر قائل کرنے کی کوشش کریں. اپنے جھگڑے بچوں کے سامنے لانا یہ ماں باپ کی اچھی بات نہیں ہے. کلر ڈیزائن والے برقعے پہن سکتے ہیں اور سج دج کے منہ پہ صرف پردی یعنی نقاب لگا سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. اس مرتبہ یہ ٹاپک آیا نہیں، ہر مرتبہ آتا ہے، لیکن چونکہ 3 ہی دن تھے اور وقت بھی محدود تھا اس لیے یہ ٹاپک نہیں آ سکا. اچھا ہے سوال کر لیا، اللہ سوال کرنے والی کو جزائے خیر دے. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ برقع اور پردہ کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے. کہ عورت کو ڈبل کپڑے پہنانا، کہ اندر بھی اس نے کپڑے پہنے اور اس کے اوپر سے پھر ایک دوسرا کپڑا پہنا، اور رہتے انڈیا میں اور مئی جون کا مہینہ ہے تو کیا گرمی میں اس کو ہیٹر بنا دینا ہے. برقعے کا مقصد ہی یہ ہے کہ عورت کی جو زیب و زینت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کا جو ڈیکوریشن ہے، اس کو چھپایا جائے. برقعے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جسم کے حسن کو بھی چھپائے، جسم کے اتار چڑھاؤ کو بھی چھپائے، جس سے اس کا باڈی فگر نظر نہ آئے. اسی طرح اس نے جو لباس پہنا ہے، تو جس طرح عورت کا پردہ ہے، اس کے بدن کا پردہ ہے، عورت کے لباس کا بھی پردہ ہے، اس لیے کہ اس میں بھی شہوت ہے. تو اس کا جو لباس ہے جس سے عورت زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اس کے اوپر یہ کالا برقع یا کالی چادر ڈال دی جاتی ہے تاکہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اجنبی مردوں کی نظر نہ عورت کے جسم پر پڑے، نہ اس کے لباس پر پڑے، نہ اس کو پتہ چلے کہ اس عورت کا باڈی فگر کیسا ہے. یہ ہے برقع پہننے کا مقصد. اب جو برقع جس کو آپ کہتے ہیں، عبایا کہتے ہیں، اس کے اوپر ہی ڈیزائن آ گئی، اسی کے اوپر چمکیلے کپڑے آ گئے، اسی پر چمکیلے ڈائمنڈ آ گئے، اسی پر ایمبرائڈری آ گئی، اور ایمبرائڈری بھی ایسی جگہ پر کہ اس کو بول بھی نہیں سکتے. تو ظاہر ہے کہ برقعے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. ایسا برقع دنیا والوں کی نظر میں تو برقع ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ پردہ نہیں ہے، پردے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا. اسی طرح ایک برائی یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری دیندار عورتیں جو ماشاءاللہ حجاب لیتی ہے اور عبایا پہنتی ہے اور باقاعدہ پردہ کر کے باہر نکلتی ہے، لیکن وہ بھی جب چونکہ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے، تو چونکہ اندر کا ڈریس 5,000 والا ہے، 10,000 والا ہے، اگر اس کے اوپر برقع پہن لیا، عبایا پہن لیا تو پھر لباس کا فائدہ کیا رہا. اس لیے شادی بیاہ کے دن ان کا عبایا اتر جاتا ہے اور پوری دنیا کو اپنے لباس کی نمائش کرتے ہوئے محلے سے نکلتی اور پتہ نہیں چہرے کے اوپر پھر پردی ڈال لیتی ہے اور یوں سمجھتی ہے اپنے الزام میں، اپنے گمان میں کہ میں پردے والی عورت ہوں، میں تو ہمیشہ پردہ کرتی. یہ ہرگز پردہ نہیں ہے، یہ فیشن ہے، پردہ نہیں ہے. شریعت کے مطابق پردہ کرے، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے موت میت ہو. آپ دیکھتے نہیں غزہ کے حالات، جہاں ملبے کے نیچے سے عورتیں نکالی جا رہی ہے، نکلنے سے پہلے وہ کہتی ہے بھائی پہلے میرا حجاب لاؤ، بعد میں باہر آؤں. وہ تو ملبے کے نیچے سے نکل کر بھی حجاب کرے اور ہم شادی بیاہ میں حجاب چھوڑ دیں. یہ بہت بری بات ہے. ایک سوال یہ ہے جو بہت ڈینجر ہے، شاید میں اس کا جواب یہاں پورا نہ دے پاؤں. عورت اپنے شوہر سے تنگ ہو اور شوہر طلاق بھی نہ دیتا ہو تو عورت کیا کرے؟ وہ اس کے شوہر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی.
میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک طرف کی بات سن کر جواب نہیں دیا جا سکتا، اصول یہی ہے۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، حالانکہ وہ ظالم ہوتا ہے۔ دو طرف کی بات سنے بغیر نہیں کہا جا سکتا۔ اگر میں یہاں یوں جواب دے دوں جو اس کا صحیح جواب ہے تو آپ کہیں گے مولانا نے بیان میں جواب دیا تھا۔ اس لیے جس کا مسئلہ ہو وہ اپنے شوہر کو لے کر کسی مفتی صاحب کے پاس دارالفتہ میں، دارالقضاء میں جائے، یا یہ کہ جو گھر کے خاندان کے بڑے لوگ ہیں ان کو بٹھا کر آپس میں بات چیت کریں۔ دونوں طرف سے بات جب سنی جائے گی تو بات سامنے آئے گی کہ کون ظلم کر رہا ہے، کون زیادتی کر رہا ہے، کون کس سے تنگ ہو رہا ہے، وہ اس وقت سمجھ میں آئے گا۔ ایک طرف کی بات سن کر، اس لیے کہ کس کا سوال ہے، کس کا مسئلہ ہے، کچھ معلوم نہیں، اس لیے میں اس کا جواب یہاں نہیں دے سکتا ہوں۔ وجہ جو میں نے آپ کو بتائی، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسے کیس آتے ہیں کہ قصور دونوں طرف کا ہوتا ہے۔ ایک طرف والا اتنا رو رو کر اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا مظلوم کوئی ہے ہی، اور وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور وہ پھر دوسری جگہ جا کے اس مولانا اور مفتی صاحب کے نام سے اس مسئلے کو بتا دیتے ہیں کہ مولانا نے کہا تھا کہ ایسا کر لینے کا۔ اس لیے عام مجمع میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ہر چیز کا راستہ ہے۔ جیسے اللہ نے شوہر کو اختیار دیا ہے طلاق دینے کا، اگر بیوی سے پریشان ہے تو، اگر بیوی شوہر سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی راستہ قرآن نے بتایا ہے، لیکن اس وقت میں یہاں کسی خاص مجبوری کی وجہ سے نہیں بتا سکتا ہوں۔ جن کا مسئلہ ہو اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھائے، یا داویل میں دارالفتہ ہے، وہاں دارالقضاء بھی ہے، وہاں جا کر اپنا یہ مسئلہ حل کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے 2 منٹ کے لیے